مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ایک، ان کا نام ہے حضرت سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی. نام کیا ہے؟ سلیمہ. اور غریب صحابی ہے. ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے. یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا. بولو جانوروں کو. تو آپ حضرت سلیمہ پھر سے بولو نا، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ. 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے. بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے. بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے. اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے. ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے. اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا. بھیڑیا سمجھتے ہو نا؟ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا. بس حضرت سلیمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے. بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی. بولو بکری تو بچ گئی. ارے بولو بکری تو بچ گئی. لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا. وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جانور یوں پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے، لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے. حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا، ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا. اور حضرت سلیمہ نے کہا، وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا. تو بھیڑیا کہتا، میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا. کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی. بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا. وہ بھیڑیا کہتا، ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے، تم نے کتنی بڑی غلطی کی. تو حضرت سلیمہ کہنے لگے، میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں. ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے. ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے. تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول. وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے. وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا، آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا. ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ کب جاؤ گے؟ متا تذب، کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا. وہ بھیڑیا کہتا، شام تک موت آ گئی تو؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو. تو حضرت سلیمہ نے کہا، ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا؟ اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا. ارے کیا کہتا ہے؟ میں. تو حضرت سلیمہ نے کہا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو دبوچ لیا،
ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں ڈبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے، اور کیا ہوا پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے۔ اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے۔ ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے، ہم کو چین نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے، اللہ نے بیوی دی ہے، اللہ نے بچے دیے ہیں، اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے۔ اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے، لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما. آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی، پکا ارادہ کرے اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن. ارے بولے مرتضیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن. اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو، ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو، سننا ہے آپ کو، شان سننا ہے. دو باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا. کہاں جاتے تھے؟ بولو نا جلدی جلدی بول دو نا، کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا، آج کوئی سوال مت پوچھنا، میں سوال پوچھنے والا ہوں، پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا، تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا، اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں، اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا. بھائی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلا سوال ہے، سب بولو سبحان اللہ بولو. اللہ نے پہلا سوال پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ. نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی، قیامت آئے گی. اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی نا تورات، اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی، اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، قیامت آئے گی، قرآن پاک میں لکھا. اللہ نے فرمایا القاریعۃ مالقاریعۃ وما ادراک مالقاریعۃ. پورا مجمع بولو قیامت. چلو پہلا سوال قیامت آئے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا، اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. بولو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ پاؤڈر ہو جائے گا، اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے، ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا، اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو بہت آسان تھا، قیامت آئے گی تو کیا بولے؟ آئیے. قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا. اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا، میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے. کہا اللہ نہیں معلوم، کہا اللہ نہیں معلوم. سجدے میں گر گئے، رونے لگے. وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے، رونے لگے. کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے کیا فرمایا؟ آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا، آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا اللہ بتا دے، اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا. جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا. جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا. تو نہیں، جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی، سارے دوسرے نبی بھی ہمارے نبی کو دیکھ کر درود پڑھیں گے؟ ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے ہو، یا ایک روایت میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یا ایک روایت میں اللہ نے 65,000 نبیوں کو بھیجا، یا پورے قرآن میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا، مگر ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جتنے نبی آئے مقتدی بن کر آئے. اللہ نے ہمارے نبی کو سب کا امام بنا کر بھیجا ہے.
اس سے میرے دوستوں بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات اس پر آ جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی درود تو پڑھنا ہے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، لیکن ایک کام سن لو پھر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو نا؟ سننے کے لیے تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ کام کر لو، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بالکل سننے جیسی بات ہے، بہت سننے جیسی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں۔ کہا عصر کا وقت ہو گیا، بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی نے بلال کو کہا اذان دے دو، اذان دے دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پورا جنگل تھا، حضرت بلال نے پیار سے اذان دی۔ جیسے اذان ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو، وضو کرو، عصر کی نماز ہونے والی۔ بولو کون سی نماز ہونے والی؟ اچھا، 2-3 صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے، بولو کیا ہوئے تھے؟ نئے نئے مسلمان، وہ وضو کرے نا تو وضو میں پاؤں برابر نہیں دھوئے، 2-3 نے پاؤں برابر نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، پاؤں برابر نہیں دھوئے تو وضو ہوگا ہمارا؟ وضو میں کتنے فرض ہے؟ ماشاءاللہ بولو نا، وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 سر، اور نمبر 4 پاؤں۔ قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پھر وہ بات پر آ جاؤ، حضرت بلال نے اذان دی، ہمارے نبی نے کہا وضو کرو، وضو کرو۔ سارے صحابہ وضو کرنے لگے، بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا، بولو پاؤں برابر دھویا۔ اچھا، ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا۔ اے سنو، ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے ہو گئے، یہ گال لال ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو، اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا، ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرتے ہیں اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا ہے، یہ پاؤں جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ پاؤں نہیں، بلند آواز سے بولو نا، اب اکیلا پاؤں تو جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب ہے کہ جو وضو برابر نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ بولو نا، جو وضو برابر نہیں کرتا وہ۔ اب بھاٹینا والوں میں کوئی ایمان کے ساتھ بولنا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی وضو برابر نہ کرے، بولو کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 1 مرتبہ بھی کہتے تو چل جاتا، لیکن 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ارے وضو کرتے ہو اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا، یہ جہنمی ہے۔ اے میرے پیارے دوستو، جو وضو برابر نہ کرے، بولو وہ کون ہے؟ تو جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا؟ جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا؟ اس لیے کہ وضو تو باہر کی چیز ہے۔ ارے بولو وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ ارے بولو نا، وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا۔ ہم وضو کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی مین پروجیکٹ کیا ہے؟ نماز۔ مین عبادت کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز مسجد کے جماعت خانے میں ہوتا اور وضو جماعت خانے کے۔ ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہاں وضو خانہ ہے، ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا باہر ٹنکی لگی ہوئی ہے، وہاں وضو کر رہے۔ ہمیشہ وضو باہر ہوتا ہے، نماز اندر ہوتی ہے۔ بولو وضو باہر ہوتا ہے، نماز اندر ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا وضو برابر نہیں کرے گا تو جہنمی ہوگا۔ تو میرے وہ بھائی جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھے، کتنے بڑے جہنمی ہوں گے؟ آپ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا میں نماز نہیں پڑھوں تو ہم سے بڑا جہنمی کون ہوگا؟ جو باہر کی چیز میں کمی کرتا ہے تو نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے، اور ایک بات سمجھ لو، نبی جو کہتے ہیں نا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ ارے بولو، نبی جو کہتے ہیں نا اللہ، نبی نے کہہ دیا جو وضو برابر نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو سوچو، باہر کی چیز وضو وہ برابر نہ کرے تو جہنمی، تو جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہوگا اللہ معاف کرے کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی، نام سنا ہے نا آپ نے؟ بولو نا، نام سنا نا؟ غوث پاک، بولو عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر
جاتے جاتے وصیت کر کے گئے, زندگی کا آخری فتویٰ دے کے گئے, اے بغداد والوں نماز پڑھنا, اے قیامت تک آنے والوں نماز پڑھنا, بغیر نماز کے مت جانا. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر گئے جو نماز چھوڑ کے جائے گا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, آج ہم سب لوگ 2-3 باتوں کا ارادہ کر کے چلے. سب سے پہلے ارادہ کرے کرنے دھرنے والا کون, اور نمبر 2 ارادہ کرے وہ جو بھیڑیا بول کر گیا نا, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما, بولو وہ, اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ برباد, آخرت میں بھی برباد ہو گیا اور بولو دنیا میں بھی. تو کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ پکا وعدہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ نے اتنا اچھا گھر دے دیا ہم کو, بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ ورنہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا, پتھرے لگے ہوئے تھے. آج تو جب باہر آؤ تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پتھروں کو دیکھا تھا. آج میرے دوستوں اللہ نے اتنی اچھی دیوار ہم کو دے دی, اتنا اچھا مصلی ہم کو دے دیا, اتنی بڑی مسجد ہم کو دے دی. بھائی اللہ تعالیٰ نے گھر تو دے دیا ہے, ہم نے ماشاءاللہ مسجد کو شاندار بنا دیا ہے. اللہ کی قسم نماز پڑھ کے مسجد کو شاندار بھی تو بنا دو. کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا وعدہ کرو. اچھا ایک بات, آج ہم لوگ جتنے لوگ ہیں نا, بالکل کھل کے بتاتا ہوں, روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے, ہاں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کا 90% لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہمارا دھندا پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. بلکہ کتنے لوگ تو بیچارے قرضے میں ڈوبے جا رہے, اور ڈوبے ہی جا رہے, کوئی راستہ ملتا نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں بھائی؟ اور روزی میں پریشان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج ایک راستہ بتاتا ہوں, اور یہ میرا راستہ نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ راستے میں دیر تو ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. کون کون تیار ہے بھائی روزی کی برکت کے لیے؟ بہت برکت ہوگی, بے حساب برکت ہوگی. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ وعدہ کرو گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک کام کرو, ہم اور ہمارا پورا گھر نمازی بن جاؤ. بنیں گے انشاءاللہ. صرف ہمارے بننے سے نہیں ہوگا. آپ سوچو گے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں, آپ کی بیوی بھی پڑھے گی انشاءاللہ. نہیں بولو نا, آپ کے بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا نا گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ جب آپ اٹھے ہو نا تو آپ کی بیوی بھی اٹھی ہے فجر میں, آپ کے بچے بھی اٹھے فجر میں, سب لوگ ماشاءاللہ گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں, اور فجر کی نماز کے لیے سب لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میری قسم اللہ کہتا کہ جو نمازی بنے گا اور اس کی فیملی نمازی بنے گی, اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے مت جانا, چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی نا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے 16واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ پڑھو, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بھی نمازی بن جاؤ, تمہارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دو. اللہ فرماتا روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بے حساب روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے گی. اللہ کی قسم میرے دوستو, اللہ رسول کبھی جھوٹ بولے نہیں بولے. اس لیے وعدہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نمازی بنیں گے, اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی ہم کو عطا کرے گا. تو پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی سب تیار ہے تو ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا موت کی شام انشاءاللہ. ارے بولو نا ہماری نماز قضا. اور ایک بار ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اچھا ہمارے نبی کو ہم سے کوئی مطلب کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے نہیں ہے, اور نہیں ہوگی. بھائی جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا مطلب؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا, تلوے جبریل آ کے چوما کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن پھر بھی حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے ہیں, لیکن آپ امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بس میرے امتی کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا, میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی جائے گی. تو میرے دوستو اتنا تو کر لو نا بھائی. یہ کپڑا پہنا, آپ نے پہنا ہے نا کپڑا, کس نے دیا؟ محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا. اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا. ہم لوگ کم گناہ کرتے. یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہم لوگ؟ زینا کرتے موبائل پہ,
چوری ہوتی ہے موبائل پہ، جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ، بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ. ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا، لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے، اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے، یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے، ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے، یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے. اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستو وہی محمد، بولو صلی اللہ ہو، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے، ہم کہاں پہ بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے، آپ کو بھی دکھتا ہے، بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول میرے کو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا، میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی، اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، ہم کیا مسجد بنائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ تو کہا پتھر ہے. کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو. اس کو لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی، اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے. تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا، آپ سب آمین کہو گے. آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی، یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا، آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا. آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے، بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے بولنے لگتی. جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے، حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے. ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا. کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے، جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا، انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا. اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا، اپنا بھی دینا. 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ، میرے بچے کا بھی 100 روپیہ، تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، میری بیوی کو بھی مل جائے، میرے بچے کو بھی مل جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو نا. کن کے ہاتھوں سے ملے گا؟ بولو ہمارے آقا. ساتھ میں پڑھو نا، أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا، ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا. ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو کبھی پیاسا. تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں، لوگ ہیں نا انشاءاللہ. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا ہے. میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا. کن کو دیا؟ کیا نام امام صاحب آپ کا؟ جی ہمارے مولانا الیاس صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ ضرور وہ کارڈ لے کر جانا. کب پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا. کب پڑھنے کا؟ جمعہ کے دن. کون سے دن؟ عصر کے. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 مرتبہ. ایک ہی مرتبہ 80 مرتبہ پڑھنے کا.
80 साल के गुनाह भी माफ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत हमारे नामे अमाल में लिख दी जाएगी। तो मौलाना इलियास नमाज के बाद तकसीम करेंगे, आप लेकर जाना, असर में जेब में लेकर आना। जैसे असर की नमाज हो जाए, गुजराती में भी है, अरबी में भी है, उसको 80 मरतबा पढ़ लेना। आप असर की नमाज पढ़ के 80 मरतबा दरूद पढ़ के जाओगे, आप मस्जिद से बाद में निकलोगे, उससे पहले अल्लाह 80 साल के गुनाह माफ कर देगा, 80 साल की इबादत नामे अमाल में लिखेगा। तो भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर एक मरतबा कहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कयामत में बचने का रास्ता क्या है? बोलो ना, बताया था ना क्या है? कयामत में किसको ढूंढे और जब मिले तो क्या करें? एक बार दरूद पढ़ ले। चलो हम भी दरूद पाक पढ़ ले, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी जुबान पर मोहम्मद, पूरा मजमा बोलो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। आमीन। मुहम्मद बोलते जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल अव्वलु मुहम्मद, अल आखिरु मुहम्मद, अल ज़ाहिरु मुहम्मद, अल बातिनु मुहम्मद, अल मुर्तज़ा मुहम्मद, अल मुज्तबा मुहम्मद, अल मुस्तफ़ा मुहम्मद, अल बशीरु मुहम्मद, अल नज़ीरु मुहम्मद, अल सिराजु मुहम्मद, अल मुनीरु मुहम्मद, अल हफ़ीयु मुहम्मद, अल मुक़तसिदु मुहम्मद, अल हसीब मुहम्मद, अर रऊफ मुहम्मद, अर रहीम मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दस्सिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपको ये बयान अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।